میں نے زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں خدمت کرنی ہے، اور وہ اگر خدمت اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہو اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس چور دروازے سے اندر آئے تاکہ اس کو مجھ سے ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ مجھے کب شوق تھا آپ سے ہاتھ ملانے کا؟ مجھے تو یہ تھا کہ آپ جو چارٹر آف اکانومی کی میں نے تجویز دی تھی اس کے اوپر بات کرتے، اس کے اوپر آپ ہاں کرتے اور قوم کو آگے لے کر جاتے۔ دیکھیے، الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ بلاول زرداری صاحب میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا، بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے۔ وہ الیکشن لاہور سے لڑیں، وہ میاں والی سے لڑیں، کراچی سے لڑیں، ان کا حق ہے، کوئٹہ سے لڑیں، پشاور سے، ان کا حق ہے۔ لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ جہاں کہیں بھی اگر پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے۔ وہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بدترین توہین ہے۔ اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے، بے توقیری کی بات ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے، کوئی بھی، میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں، یا کوئی ہو، آپ اپنی کیمپین کریں، پورا حق آپ کو حاصل ہے۔ آپ جائیں، اپنے مزین کریں، آپ لگائیں، اپنے پوسٹرز لگائیں، آپ فلیکسز لگائیں، جو چاہیں کریں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر، وہ آپ کا حق ہے۔ پوری کیمپین کریں، اپنا مقدمہ پیش کریں۔ لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں ہے، اس کی توہین ہے۔ جی جی اور آپ نے پنجاب میں بھی ترقی کے منصوبے لگائے، بہت کام کیا، اور ہسٹوریکل یہ چیز سب کو یاد ہے۔ اگر مینڈیٹ ملا نون لیگ کو تو آپ بھارت میں اپنی خدمات دیں گے یا پنجاب میں؟ میں نے زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں خدمت کرنی ہے، اور وہ اگر خدمت اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ شہباز صاحب، ابھی آپ نے بات کی کرپشن کی، ٹوٹل آپ کی پریس کانفرنس تھی اور لاہور میں اس کا عدنان صاحب نے بھی سوال کیا۔ ایک جماعت اپنے بیس کیمپ بنا کے بیٹھی ہے، پیسے بانٹ رہی ہے۔ میرے 2 سوال ہیں، تھوڑا لمبا ہوگا۔ انتظامیہ کہاں کھڑی ہے کرپشن کی؟ ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ بھی کرپشن کے اوپر بات کی۔ کیا یہ کہہ دینا صرف کافی ہوگا کہ انہیں اپنے اشتہارات کے ذریعے پر مشہور کرنا چاہیے، یا انتظامیہ کو حرکت کے آنا؟ اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی لندن میں ٹرولنگ ہوئی تھی۔ کل سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر بین اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کس طرف بھی کچھ بات کیجیے گا؟ نفرت و تقسیم کا جو عنصر ہے اسے کس طرح، اگر آپ کو حکومت ملتی ہے، اسے ختم کریں؟ پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے، ثابت ہو گیا چور کون ہے، ثابت ہو گیا۔ اب میں پی ٹی آئی کے جو دوست اور بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے بجائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ووٹ دیں۔ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ثابت کر دیا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے، یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو، مریم اورنگزیب کو لندن میں جو کیا گیا، زد و کوب، اور کس طرح سامنے آ کر جو اپنا ایتھنک بال سامنے، اور بے شمار، یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کبھی کردار ہے پی ٹی آئی کے بانی کا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مجھے یاد نہیں کوئی ماضی میں کہ سیاستدان چاہے الیکشن کیمپین میں، ویسے بھی کتنی بھی آپس میں تو تکرار کر لیتے تھے، تلخ بات بھی ہو جاتی تھی، شادی بیاہ میں ملتے تھے، غمی خوشی میں ملتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے،
میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہو اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس چور دروازے سے اندر آئے تاکہ اس کو مجھ سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. مجھے کب شوق تھا آپ سے ہاتھ ملانے کا؟ مجھے تو یہ تھا کہ آپ جو چارٹر آف اکانومی کی میں نے تجویز دی تھی اس کے اوپر بات کرتے, اس کے اوپر آپ ہاں کرتے اور قوم کو آگے لے کر جاتے. خط جو وزیر اعظم اس وقت کا لکھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو, اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام بھی اپنا مینشن نہ کرے اور اس کے بغیر ہی, اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ رونت تکبر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کا خاتمہ کر سکے. سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس کی ہے کرپشن کے اوپر, آپ کے اوپر جو ماضی میں حقائق کے اوپر بات کی ہے, ماضی میں جو آپ پر الزامات لگائے گئے اور اس کا آپ جو ہے اب حل کاٹ رہے ہیں. اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا, غیب کی طرف سے ہوا ہے, غیب کی طرف سے. اس میں جو ہے آپ کو انصاف ملا, لیکن اب جو ہے جو پارٹی کے سربراہ تھے ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی ہو گئی ہیں, اب وہ قصہ تاریخیاں بن چکی ہیں. آپ آئندہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, کیا آپ اکیلے حکومت بنائیں گے یا کسی کو ساتھ شامل کریں گے؟ جس طرح راؤ بھٹو سرداری کہتے ہیں کہ وہ پوزیشن میں بیٹھیں گے. دیکھیے کہ 8 تاریخ کو شام کو جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو سامنے رکھ کر جو مینڈیٹ عوام دیں گے پاکستان کے کروڑوں عوام پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, میری پارٹی کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف, وہ پھر اپنا اس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کر پارٹی کے اکابرین سے مشاورت کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی مائک دو, بھائی مائک کی ضرورت ہے, آپ کو مائک کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے کان نہیں بج رہے ہیں, آپ ذرا تھوڑا سا اونچا کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن جب ہو جائیں گے اور اس کے جو رزلٹ ابھی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی آپ نے نفرت اور تقسیم کی بات کی ہے, اس کے بعد کی باتیں بڑی خوفناک آ رہی ہیں کہ جی اس ملک میں انتشار پھیلا دیں گے ہم اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے. تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے, یہ ساری دیکھیے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات جو میں نے ابھی کی کہ معاشرے میں ایک زہر گھول دیا گیا. میں پچھلے دنوں میں جلسوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 14 اگست کو جو لانگ مارچ نکالا گیا, کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین لانگ مارچ نہیں تھا؟ یعنی 14 اگست کو پوری قوم, چاہے ماضی میں جو کچھ ہوا, وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے آزادی کا, یوم آزادی.